अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपडेट करता चलूं कि पीटीआई को तो पीपल्स पार्टी ने धो डाला है, कराची में भी, हैदराबाद में भी, तमाम अजला में। लेकिन अब मैच पड़ा हुआ है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्योंकि जमात इस्लामी ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है। अच्छी खासी जो सीटें हैं, नशस्तें हैं, वो जीती हैं। सिटी नाजिम यानी मेयर किसका बनेगा, इस पे फैसला होना है, करना है इत्तेहादियों ने। यानी तो जोड़ तोड़ जो होनी है उसमें पीटीआई तीसरे नंबर पे आई है, कराची में भी, हैदराबाद में भी। लेकिन पीटीआई जमात इस्लामी के साथ तो इत्तेहाद करेगी, पीपल्स पार्टी के साथ किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेगी। और पीपल्स पार्टी खुद भी ये कह चुकी है, सईद गनी ने कहा है कि भाई हम जमात इस्लामी के साथ राब्ता करेंगे अभी, क्योंकि कुछ पोलिंग्स का फैसला अभी बाकी है। कुछ पोलिंग्स पर उम्मीदवार कैंडिडेट जो हैं वो फोत हो गए थे, इंतखाबात नहीं हुए थे, वो भी आनी है। अच्छा, नंबर गेम क्या बनेगी, कितने रिक्वायर हैं, वो भी बताऊंगा। और जो मखसूस नशस्तें आनी है, वो भी फिगर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि कितनी कितनी मिलनी है, पीटीआई को कितनी मिलनी है, पीपल्स पार्टी को कितनी मिलनी है, और जमात इस्लामी को कितनी मिलनी है। जमात इस्लामी को एतराज है इंतखाबी नताइज पर। जमात इस्लामी कह रही है कि भाई इल्ज़ाम लगाया है कि जी धांधली की गई है, आरओज़ के ऑफिस में, दफातर में नताइज तब्दील किए गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। आज जमात इस्लामी ने एहतजाज भी किया है इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने, और वो कह रहे हैं कि जी नताइज तब्दील किए गए हैं। कुछ यूसीज भी उन्होंने मेंशन की है कि कौन कौन सी है, वो भी आगे चलकर मैं बताऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि भाई धांधली की गई है, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि भाई शफाफ तरीन इंतखाबात हुए हैं। क्योंकि दलील ये दे रही है पीपल्स पार्टी, सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि जी अगर हम धांधली करते, हेरा फेरी करते, तो मेरा भाई हारता, क्योंकि सईद गनी के भाई हार गए हैं। तो सईद गनी ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम धांधली करते तो मेरा भाई कैसे हारा, फिर धांधली करते तो भाई को भी मैं जितवा देता। हमने कोई धांधली नहीं की, लेकिन नताइज डिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी चीखता रहा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिए और आरओज़ के साथ राब्ते भी किए कि भाई नताइज क्यों डिले हो रहे हैं। तो नताइज डिले होना ये शुकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। जमात इस्लामी के इल्ज़ाम को नताइज का डिले होना तक़वियत दे रहा है। तो बहरहाल देखते हैं जमात इस्लामी को। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई तो ज़ाहिर है जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेगी, लेकिन जमात इस्लामी ने भी अंदिया दिया है, इशारा दिया है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का। मरकज में तो पीडीएम के साथ इत्तेहादी नहीं है, जमात इस्लामी हुकूमत के साथ नहीं है। लेकिन हालांकि जमात इस्लामी मरकज में कौमी असम्बली में एमएमए के प्लेटफार्म पे इलेक्शन लड़ी। एमएमए यानी मौलाना फजल रहमान लीड कर रहे हैं, एमएमए को जेयूआई लीड कर रही है, और एमएमए के प्लेटफार्म से फिर सीट एक आई मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के हिस्से में, और टिकटें जमात इस्लामी ने एमएमए से बड़ी ली थी और वो ज़ाया हो गई जमात इस्लामी की। तो जमात इस्लामी मरकज़ में हुकूमत के साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है इत्तेहादी। लेकिन सूबे में मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये मेरा भी जो मैंने राब्ते शाब्ते किए हैं लोगों से, तो जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी कराची में इत्तेहादी बनाने की कोशिश या ख्वाहिश जाहिर कर चुकी है। और मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी गेम करेंगे, वो किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे कि कराची उनके पीपल्स पार्टी के हाथ से जाए। एमक्यूएम के हाथ से तो निकल गया कराची, क्योंकि एमक्यूएम ने कराची हैदराबाद में बाइकाट करके अपना जो नुकसान किया सियासी, वो आगे चलकर आने वाले दिनों में एमक्यूएम को पता चलेगा। फारूक सत्तार ने खुद कहा था टीवी पे, मैं सुन रहा था उनको, वो कह रहे थे कि भाई हमारे वोटर हमें वोट इसलिए नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने आपस में तकसीम होके हमें यतीम कर दिया है।
اور اسی لیے ہم آپ کو اب ووٹ نہیں دیں گے، ہم کسی اور کو، پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی کو دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے، ایم کیو ایم کو نہیں دیں گے، ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو نہیں دیں گے۔ تو ایم کیو ایم نے اپنا نقصان ضرور کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی ایکسپوز ہو گئی۔ پی ٹی آئی نے جو بڑے بڑے دعوے کیے کر رکھے تھے کہ جی ملک بھر میں پی ٹی آئی کی بڑی جو ہے مقبولیت ہے، تو پی ٹی آئی جیت جائے گی ہر جگہ پہ، خان صاحب کا یہ خیال تھا، لیکن وہ خیال جو ہے ان کا غلط ثابت ہوا ہے، اور کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے جو باقی اضلاع ہیں، دوسرے مرحلے کے جو انتخابات بلدیاتی تھے، تو اس میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے۔ حیدرآباد میں تو صورتحال پیپلز پارٹی کے لیے بالکل کلیئر ہے۔ کراچی میں نمبر گیم میں آپ کے ساتھ، حیدرآباد میں ٹوٹل پیپلز پارٹی کی ہیں 93 نشستیں جو آئی ہیں کراچی کی۔ اچھا، جماعت اسلامی کی 86 آئی ہیں، اسی طرح پی ٹی آئی کی آئی ہیں جی 40 اور کراچی میں، اور مسلم لیگ نون کی 1 ہے، جے یو آئی کی 3 ہے، ایم کے ایم حقیقی کی 1 ہے، اور ٹی ایل پی کی 3 ہے۔ اسی طرح 11 یونین کونسلز جو ہیں کراچی میں ایسی ہیں جن کے امیدوار جو ہیں انتقال کر گئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں پہ پولنگ نہیں ہوئی۔ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کی ہیں جی 88، اور پی ٹی آئی کی ہے 38، جماعت اسلامی کی ہے 1۔ وہاں پہ تو جماعت اسلامی بالکل بھی نہیں ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا ظاہر ہے، پہلے بھی جماعت اسلامی کا سٹی ناظم رہے ہیں نعمت اللہ خان، تو جماعت اسلامی نے کراچی میں کام بھی کیا ہے، اس میں کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے بھی کام کیے، پیپلز پارٹی نے، سعید غنی نے، یا پیپلز پارٹی نے، مرتضی وہاب نے، ایڈمنسٹریٹر تھے کراچی کے، تو اس وقت انہوں نے کام کیا، بسز وغیرہ چلائیں اور کراچی کے لیے فوکس کیا، محنت کیا ہے، اس کا پیپلز پارٹی کو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ ویسے پیپلز پارٹی کی بیڈ گورننس بھی بڑی مشہور ہے، کرپشن وغیرہ، اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی بڑی شہرت رکھتی ہے، لیکن کراچی میں انہوں نے کام کیا ہے، اس وجہ سے شاید ان کو فائدہ ہوا ہے یقینی طور پر۔ اچھا، جماعت اسلامی حیدرآباد میں 1 ہے، پوری حیدرآباد کے تمام اضلاع میں۔ اچھا جی، حیدرآباد میں اچھا ٹی ایل پی 2 ہیں، آزاد ہیں 11، اور اسی طرح کوئی 6 ہیں یونین کونسل، جو 8 یونین کونسل ایسی ہیں جن کے امیدوار انتقال کر گئے اور وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا، اور 14 نشستوں کے نتائج ابھی حیدرآباد میں آنا باقی ہیں۔ تو حیدرآباد میں 88 نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ ہے، اور پی ٹی آئی 38۔ باقی تو حیدرآباد میں کسی کی اتنی نشستیں نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی حیدرآباد میں تو اپنی اکیلی حکومت بنا سکتی ہے، باقی جو چھوٹے موٹے گروپس ہیں ان کو ملا جلا کے، لیکن کراچی کی صورتحال اس طرح بنے گی، جو اقلیتوں کی نشستیں ہیں وہ ہمارے اچھا جی، پیپلز پارٹی کی 93 یو سیز پر کامیابی پر پیپلز پارٹی کو ملیں گی 32 اقلیت کی، 32 خواتین کی نشستیں ملیں گی، اور نوجوانوں کی 5 نشستیں ملیں گی، لیبر کی 5، اقلیت کی 5، ایک معذور اور ایک خواجہ سرا کی پیپلز پارٹی کو نشستیں ملیں گی۔ اور پیپلز پارٹی کی موجودہ جو 235 نشستیں ہیں ٹوٹل ایوان کی، تو وہاں پہ 142 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے پیپلز پارٹی کراچی میں بھی۔ اچھا، جماعت اسلامی کراچی میں دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے، اور اس کی ٹوٹل 86 نشستیں جیتی ہیں، اور ان جیتنے والی نشستوں پر 86 نشستوں پر بھی جماعت اسلامی کو خواتین کی 32 ملنی ہے، لیبر کی 5، اقلیت کی 5، نوجوانوں کی 5، ایک خواجہ سرا اور ایک معذور کی نشست ملے گی۔ تو اس طرح ٹوٹل جماعت اسلامی کی نشستیں ہو جائیں گی 133، پیپلز پارٹی کی ہو جائیں گی 142، اور جماعت اسلامی کی 133۔ اسی طرح 133 نشستوں کے ساتھ جماعت اسلامی کراچی میں دوسرے نمبر پر بڑی جماعت ہوگی۔
پی ٹی آئی 40 نشستیں جیتی ہیں کراچی میں، اور ان 40 نشستوں پر خواتین کی 14 ملیں گی، نوجوانوں کی 2، لیبر کی 2، اقلیت کی 2، ایک مخصوص نشست ملے گی ان کو، اور ٹوٹل ان کی نشستیں ہو جائیں گی جی 60، اور تیسری بڑی جماعت ہوگی 60 نشستوں کے ساتھ کراچی میں۔ اچھا، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف دونوں مل کے بھی میئر لا سکتی ہیں۔ قائد ایوان کے ایم سی کا جو قائد ایوان کے لیے 184 نمبر درکار چاہیے ہوں گے ٹوٹل، تو وہ میئر بن سکتا ہے۔ اچھا، جبکہ دوسری دونوں جماعتوں کے اراکین کی تعداد یعنی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی مل کر 193 بن جائے گی۔ 184 چاہیے، 193 ان کی بن جاتی ہیں، یہ بنا سکتی ہیں دونوں مل کے بھی۔ لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ ہونی جوڑ توڑ ہے، یہ سارا سلسلہ جوڑ توڑ کے ساتھ ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی اگر جماعت اسلامی کو کوئی فائدہ دے گی، زیادہ کچھ فائدہ دے گی، ایگریمنٹ کریں گے، تو پیپلز پارٹی بھی بنا سکتی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے۔ اچھا جی، حافظ نعیم الرحمان کا میں نے بتایا کہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے چوری کیا گیا ہے، اور ہم سادہ اکثریت سے آ چکے ہیں لیکن ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں۔ 95 یو سیز میں ہمارے امیدواروں کے فارم 11 اور 12 ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان میں سے 9 یو سیز کے نتائج میں آر او آفس میں سازش کے ذریعے غلط اعلان کر کے ہمیں ہروایا گیا، ہارا ہوا ظاہر کیا گیا۔ ان یو سیز میں یہ کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان کہ اورنگی ٹاؤن کی یو سی نمبر 3، 6، 7 اور 8، منگو پیر مامار یو سی 12، گلشن اقبال یو سی 1، مومن آباد یو سی 3 اور ماڈل کالونی یو سی 8، یو سی 1 صفورہ ٹاؤن شامل ہے۔ اس کے علاوہ 10 یو سیز میں ہم نے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست بھی دی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کس کی حکومت بنتی ہے کراچی میں، لیکن جو سب سے بڑی پارٹی ہے کراچی میں بھی یا حیدرآباد میں بھی، تو وہ باقی اضلاع میں تو ظاہر ہے ہی پیپلز پارٹی، لیکن حیدرآباد اور کراچی کا سوال تھا، تو جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر بڑی جماعت ہے کراچی میں، اور حیدرآباد میں فلی ایک ہی جماعت ہے پیپلز پارٹی۔ تو دیکھتے ہیں کراچی میں کون حکومت بناتا ہے، سٹی ناظم میئر جو ہے کراچی کا جماعت اسلامی کا آتا ہے یا پیپلز پارٹی کا آتا ہے، یا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کے حکومت بناتی ہے۔ امید پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔